اب بات ہے بااختیار ہونے کی. یہ مبارک لائن کا جو خاص کر کا ایریا ہے یہاں لوگ جمع، یہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک بارڈر ہے بٹوین دا یونین کونسل اینڈ کنٹونمنٹ. اور وارڈ نمبر 6 کا بہت اہم حصہ ہے سکندر ٹاؤن. آپ کا اس میں کنور آ جاتا ہے, آپ کا اس میں نئی آبادی کھٹانا آ جاتا ہے. السلام علیکم. 12 سپٹمبر 2021 کو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہونے ہیں اور اس میں راولپنڈی کے اندر راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ ہے اور چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ ہے جس میں آلموسٹ 20 وارڈز ہیں جن میں الیکشن ہو رہے ہیں. بڑا زبردست ایک ماحول راولپنڈی شہر کے اندر اس وقت بنا ہوا ہے اور بڑی گہما گہمی ہے الیکشن کے حوالے سے. میں خود کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 6 کا رہائشی ہوں راولپنڈی میں, جو کہ اڈیالہ روڈ پہ مبارک لائن میں یہ ایریا ہے. اس کے ساتھ عسکری 7 اور یہ سارا ایریا بھی آتا ہے یہاں پر. تو اس حوالے سے وارڈ نمبر 6 کے اندر جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان سے میں نے کچھ کوشچنز کیے ہیں اور ان میں پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور آزاد امیدوار اور جماعت اسلامی, ان سب سے میں نے کوشچنز کیے کہ اگر میں آپ کی پارٹی کو ہم ووٹ کریں تو کیوں کریں. اور یہ بھی میں نے ان سے کوشچن کیا کہ ووٹ کاسٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اور ہمیں اپنی حق رائے استعمال کرنا یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. سو یہ سارے کوشچن جو ہیں وہ میں نے کنٹیسٹنٹ سے کیے ہیں. سو ویئرز, میں اب آپ کو لے چلتا ہوں وارڈ نمبر 6 پی ٹی آئی کے آفس میں, جہاں پہ ہماری بات ہوگی اس ذیشان وڑائچ صاحب سے, جو کہ عثمان وڑائچ صاحب کے بھائی ہیں. عثمان وڑائچ صاحب وارڈ نمبر 6 کے کینڈیڈیٹ ہیں فرام پی ٹی آئی, جو کہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ ایز اے کینڈیڈیٹ فرام پی ٹی آئی کر رہے ہیں. تو اب ہم ذیشان وڑائچ صاحب جو ہیں وہ اپنا جو ہے اوور ویو دیں گے اس کے حوالے سے اور اپنی پارٹی کا موقف بیان کریں گے. میں اب موجود ہوں پی ٹی آئی کے آفس میں اور یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں ذیشان وڑائچ صاحب. ان کے بھائی جو ہیں وہ الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہے ہیں ایز اے کینڈیڈیٹ عثمان وڑائچ صاحب. اب میں ذیشان وڑائچ صاحب سے کوشچن کروں گا کہ ہم کیوں پی ٹی آئی کو ووٹ کریں. ذیشان بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں, متشکر و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا پیغام آپ کے چینل کے تھرو آپ کے تمام ناظرین تک پہنچا سکوں. سوال بڑا اہم اور انتہائی دلچسپ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کیوں کیا جائے. سب سے پہلی بات ہے کہ ووٹ آپ کا بنیادی حق ہے اور عمران خان صاحب کے ویژن کے عین مطابق اور ہماری منشور کے مطابق پروسیس آف ڈیولوشن, اقتدار کی نچلی سطح تک جو منتقلی کا سلسلہ ہے تاکہ عام آدمی بااختیار ہو جائے. کیونکہ باشعور تو الحمدللہ ہماری جو خان صاحب کی پولیٹیکل سٹرگل رہی ہے اور پچھلے 2 دہائیوں سے زائد ہمیں ہو چکا ہے, ہم نے ہر کامن جو سٹیزن ہے جو محب وطن پاکستانی ہے اس کو باشعور تو الحمدللہ کر دیا پولیٹیکلی. اب بات ہے بااختیار ہونے کی, اور اگر آپ بااختیار ہونا چاہتے ہیں تو پروسیس آف ڈیولوشن میں حصہ لیجئے, اپنے لوکل باڈیز کے نمائندے خود منتخب کیجئے تاکہ آپ کی بنیادی ضروریات جو آپ کی, بیکاز ہمارے پاس اس وقت نیشنل لیول پہ ٹیئر موجود ہے, ہمارے ایم این ایز بھرپور خدمت کر رہے ہیں, صوبائی اسمبلی میں الحمدللہ وہ ہمارے ایم پی ایز بہترین طریقے سے اور احسن طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اب آ جائیے لوکل باڈیز کے اوپر. اگر آپ اپنے بنیادی ضروریات جو تمام مسائل ہیں بنیادی سطح کے, گلی, سیوریج, اسٹریٹ لائٹس, پرائمری تک کی تعلیم, صحت کے مسائل ہیں جس میں ڈسپنسریوں کا اویلیبل ہونا اور وہاں پہ ادویات اور ڈاکٹرز کی موجودگی, تو یہ تمام معاملات بیسیکلی آپ کے بنیادی طور پر آپ کے لوکل باڈیز کے ریپرزینٹیٹیو جو ہوتے ہیں ان کے ذمہ داری ہوتے ہیں اور ان کا یہ فرائض میں شامل ہوتا ہے. سو اف یو وانٹ کہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور پر عملاً ہم مکمل طور پہ اس کو کامیاب کروائیں تو لوکل باڈیز میں کائنڈلی آئیں اور ان الیکشنز میں اپنا ووٹ کاسٹ کیجئے تاکہ آپ خود سب لوگ بااختیار ہو سکیں. جی اچھا ذیشان صاحب, یہ جو علاقہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں وارڈ نمبر 6, یہ مبارک لائن کا جو خاص کر کا ایریا ہے یہاں ڈوگ جمعہ, یہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک بارڈر ہے بٹوین دا یونین کونسل اینڈ کنٹونمنٹ, اور جس میں مبارک لائن کا خاص کر کے یہ علاقہ بہت زیادہ نظر انداز ہو رہا ہے. اور یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں, پانی کے, گلیوں کے, سیوریج کے بھی, قبرستان کا بھی مسئلہ ہے بہت سارے. سو اس کے حوالے سے اور کوئی بھی گورنمنٹ اس کو سیٹ نہیں کر پائی, اور ہمیں تو یہاں رہتے ہوئے مجھے بھی 30 سال ہو گئے. سو آپ کس طرح سے اس کو ایڈریس کر پائیں گے؟ اور مطلب آپ یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا بینرز آپ کے کہ بہت ساری منظوری بھی ہو گئی ہے,
اور بلکہ عثمان صاحب نے بھی مجھے بتایا وہ کہ یہ ہم نے کانٹریکٹ ہو رہے ہیں ہمارے. سو کیا اس پہ عمل درآمد بھی ہو پائے گا؟ بیسیکلی بنیادی طور پہ آپ کا سوال دو حصوں پر مشتمل ہے جی. سب سے پہلے تو ہے کہ مبارک لین، نہ صرف مبارک لین، آپ اس کے مضافات میں بھی جو بڑی اہم ہماری آبادیوں میں سے اب حصہ ہیں، اور وارڈ نمبر 6 کا بہت اہم حصہ ہے سکندر ٹاؤن، آپ کا اس میں کلور آ جاتا ہے، آپ کا اس میں نئی آبادی کھٹانا آ جاتا ہے. یہاں پہ پسماندگی کا یہ عالم ہے کہ آپ اگر کسی کو یہ بتائیں کہ یہ چکلالہ کنٹونمنٹ کا ایریا ہے، علاقہ ہے، تو اس کو شک گزرتا ہے اور وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ یہ پسماندگی کی آج علامت کیوں بنے ہوئے ہیں. اس کی سب سے اہم ترین وجہ جو پچھلے ہمارے 6 سال محرومیوں کا دور رہا کہ جس میں ہمارے یہاں سے لوکل باڈیز کے نمائندے ملک اظہر نعیم صاحب جو کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد یقین جانے کہ عام عوام کی دسترس میں تو وہ تھے ہی نہیں. ان کا جو حلقہ یاراں جو خاص ہے وہ بھی کسی بھی صورت ان سے نہ رابطے میں رہے، نہ ان کو میسر آ سکے. اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ لوکل باڈیز کا نمائندہ آپ کا، اگین میں کہوں گا، ذمہ دار ہوتا ہے آپ کے تمام بنیادی ضروریات کے لیے اور سہولیات کے لیے. اور جب آپ ہر 10 میں سے کسی ایک میٹنگ میں جائیں تو کس نے ترجمانی کرنی ہے اور کس نے نمائندگی کرنی ہے عوام کی اور بنیادی ضروریات کی اور سہولیات کی؟ تو وہ موصوف تو 10 میں سے صرف ایک میٹنگ میں جایا کرتے تھے، اور جس میں گئے بھی ہیں اس پہ صرف چائے کا کپ اور پانی پہ اکتفا کر کے اور واپس آ گئے. بالکل انہوں نے نہ ہماری نمائندگی کی، نہ انہوں نے ہمارے عوام کی ترجمانی کی. اور یہی وجہ ہے ہم نے پھر ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ وارڈ نمبر 6 سے بہترین طریقے سے وہ نمائندہ ہم سامنے لے کر آئیں گے جو ہر وقت اپنے کمیونٹی کے اندر موجود ہے، اپنے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے. میرا جو ڈیرہ وڑائچاں ہے، جو پبلک سیکریٹریٹ ہے، وہ ویسے تو ہر پی ٹی آئی کے ورکر کے لیے، سپورٹر کے لیے، ووٹر کے لیے اور عام آدمی کے لیے ہر وقت وہاں پہ ہم صبح 8-9 بجے سے لے کے رات 2 بجے تک اویلیبل ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہم تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ تھرو کمیونٹی انوالومنٹ. تو نمائندہ تو وہ ہوا کرتا ہے جو اپنی کمیونٹی کے اندر ہر وقت انوالو رہے، چاہے وہ مسائل کی بات ہو، چاہے وہ سہولیات کی بات ہو. دکھ بھی ہمارے سانجھے ہیں، دکھ بھی ہمارے، غم بھی ہمارے سانجھے ہیں، خوشیاں بھی ہمارے سانجھے ہیں، سکھ بھی ہمارے سانجھے ہیں. تو انشاءاللہ دوسرا حصہ آپ کا کہ پسماندگی کو کیسے آپ نے دور کرنا ہے. اوبویسلی انشاءاللہ عثمان ممتاز وڑائچ ممبر کینٹ بورڈ یہاں سے جب الیکٹ ہوتے ہیں تو پہلے بھی آپ کو بتائیں کہ ہمارے ایم پی اے حاجی امجد محمود صاحب نے خطیر فنڈز جاری کیے جو پچھلے 6 سے 7 ماہ کے اندر، سوری ٹو سے ایسے الفاظ استعمال تو نہیں کرنے چاہیے، جب یہ نحوست کا دور ان کا ختم ہوا، پچھلے 6 سال جو انہوں نے گزارے ہمارے 5.5 سے 6 سال، تو ہم نے مقامی قیادت نے پھر یکجا ہو کر حاجی صاحب سے ریکویسٹ کی، اور انہوں نے ماشاءاللہ ابھی تک 18 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز جاری کیے، جن میں ہمارا کالٹکس روڈ بنا، عسکری کا ہمارا جو روڈ ہے وہ بنا، ابھی دیگر تعمیرات میں 9.5 کروڑ روپے الحمدللہ وہ فنڈز جاری ہوئے ہیں. اسکول کے لیے یہاں پہ اسکول بڑا خوبصورت ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے اپنی کمیونٹی کے لیے، جس کے لیے حاجی صاحب نے 3.5 کروڑ روپے درکار تھے، اس کے لیے انہوں نے 2.5 کروڑ روپے وہ ہمیں جاری کروائے. اس کے علاوہ پانی کا جو بنیادی مسئلہ تھا یہاں پہ کہ چکلالہ کینٹ بورڈ کے رہائشی دیکھیں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے ہم لوگ ہیں، ہم ایک گھر ٹرانسفر کرواتے ہیں 3 سے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے ہم ادا کرتے ہیں. تو اس کے لیے 70,28,000 نیچے ان 5 علاقوں کے لیے، جس میں ڈوگ کلور، مبارک لین، ڈوگ جمعہ، نئی آبادی کھٹانا اور سکندر ٹاؤن، اور 46 لاکھ روپے ہمارے جو اپوزٹ بیلٹ ہے ہماری کالٹکس روڈ، ڈیفینس روڈ، یونیورسٹی روڈ جسے کہا جاتا ہے ہمارا، اس کے لیے الحمدللہ پانی کا بنیادی مسئلہ تھا وہ حل کرنے کے لیے انہوں نے فنڈز جاری کیے. اس کے علاوہ ہمارے قومی اسمبلی سے کوئی تقریباً اس سے پہلے ہم نے کوئی 6 کروڑ روپیہ وہ جاری کیے کیانی صاحب نے، اس میں ہم نے الحمدللہ سکندر ٹاؤن کی اسٹریٹس مکمل کی. 10 لاکھ روپے حاجی صاحب نے بھی اسٹریٹ لائٹس کے لیے. تو انشاءاللہ آپ یہ ہمیں الیکٹ کیجئے. میں تمام ناظرین سے درخواست کروں گا، التجا کروں گا کہ آئیے خود با اختیار ہوں، اپنا نمائندہ الیکٹ کریں، بلے پر مہر لگائیں، اور یہ انشاءاللہ ترقی کی نئی راہ کا تعین کرے گا. اور اگلے 4 سال ہم وارڈ نمبر 6 کو انشاءاللہ بنیادی ضروریات مکمل کر کے سہولیات کے فیز میں لے کر جائیں گے. اب کیونکہ میں خود بھی مبارک لائن کا رہائشی ہوں، پچھلے 30 سال سے مبارک لائن میں میں رہ رہا ہوں، تھوڑا سا اب ایک مشکل کویشچن آپ سے کروں گا کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے اس کینٹونمنٹ وارڈ نمبر 6 کو، تو ایسا لگتا ہے 2 تصویر کے مختلف رخ دکھائی دیتے ہیں. 1 کلومیٹر بعد جب ہم اوپر جاتے ہیں تو کچھ اور پکچر دکھائی دیتی ہے اسی وارڈ نمبر 6 کی، اور 1 کلومیٹر جب ہم مبارک لائن کے اندر آتے ہیں تو اسی کی تصویر
کا دوسرا رخ, پچھلا رخ دکھائی دیتا ہے. تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا کینٹونمنٹ بورڈ کے اندر رہتے ہوئے فنڈس کا, آپ جیسا کہہ رہے ہیں, اس کو آپ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج مجھے دکھائی دیتا ہے, کیونکہ جہاں پہ عسکری 14 کی آپ روڈ کی بات کر رہے ہیں یا عسکری 7 یا عسکری 13 اس علاقے میں موجود ہے, سو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ یہ جو حلقہ ہمارا اتنا نظر انداز ہو رہا ہے؟ یہ چیلنج کے حوالے سے میں بات کروں کہ یہ چیلنج کیسے آپ یقینی بنائیں گے؟ آپ کہہ تو رہے ہیں فنڈز ایشو ہو گئے ہیں, بٹ اگین اٹس اے بگ چیلنج آئی تھنک. بڑا اہم سوال ہے جی یہ. دیکھیں, کوئی بھی سوسائٹی ہو, کوئی بھی معاشرہ ہو, اس میں ڈفرینٹ کلاسز ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. کیا ڈیموگرافیکلی آپ دیکھ لیں, آپ اس کو جیوگرافیکلی دیکھ لیں. یہاں پہ جو آپ نے یہ موازنہ کیا تو بڑا چیلنج ہی ہمیشہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتا ہے, اور بڑے چیلنجز کو ہی, کیونکہ ہمارے قائد عمران خان صاحب نے جو ہمیں سکھایا اور جو ہماری گرومنگ کی پولیٹیکلی, تو بڑے چیلنجز کو ہی تو ہم الحمدللہ بڑی دلچسپی سے اور بڑے شوق سے لے کر چلتے ہیں. اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ہمیشہ ہمیں, آج بھی ہم عسکری 14 میں جن سے بھی ہماری نیگوسیشن ہوئی تو ہم نے کہا آپ نے ووٹ کرنا ہے فار سیک آف ہیومینٹی, ان لوگوں کی, کیونکہ آپ کے ہاں تو پانی سے لے کے دنیا کی تمام سہولیات میسر ہے آپ کو, لیکن دی مومنٹ یو کراس دی روڈ, آپ جو ہی مین اڈیالہ روڈ کراس کرتے ہیں, روڈ کے اپوزٹ بالکل ہی سہولیات تو چھوڑ دیں, بنیادی ضروریات کا فقدان ہے. تو ہم نے ان کو اسی پر قائل کیا ہے کہ آپ نے فار سیک آف ہیومینٹی ووٹ کرنا اور اپنی وارڈ کے اندر ان لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے. کیونکہ وہ, میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ آپ کا جو بیلٹ ہے وہ ایکول ٹو بلیٹ ہی ہوتا ہے. تو یہ آپ نے جو اپنے بیلٹ کے اوپر ڈیسیجن دینا ہے, تو آپ نے برائی کا خاتمہ کرنا ہے. آپ نے بیسیکلی ان لوگوں کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے کہ جو آج تک اپنے بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ عسکری سے بھی ہم بڑا اچھا ووٹ لے کے دوبارہ نکلیں گے, اور وہ ووٹ انشاءاللہ ڈیسیجن میکر ووٹ ہوگا, اور وارڈ نمبر 6 کی کامیابی ہوگی, اور انشاءاللہ ان کا اعتماد لے کر ہم یہاں آ کے وارڈ نمبر 6 کے اس پسماندہ علاقے میں ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں کہ جو انتہائی محرومی کا شکار ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ تھوڑا سا ذیشان صاحب اس بات پہ بھی تھوڑا سا نظر ثانی کریں اور ذرا عوام کے سامنے اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ ووٹ دینا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. جب ہم ووٹ دینے نہیں نکلتے اور اپنا حق رائے استعمال نہیں کرتے, جیسے بھی آپ نے کہا کہ بلٹ ہے, بیلٹ از دا بلٹ, سو دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ. تو یہ ووٹ دینا کتنا ضروری ہے, اور اس وقت بھی کیونکہ میں تو مختلف اس پوری اس سے پھرتا ہوا آ رہا, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی حد تک ڈیوائیڈڈ ہے بہت زیادہ اس وقت ووٹر. سو آپ اس کو کس طرح قائل کریں گے؟ یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ ووٹ ضرور اپنا کاسٹ کرے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا حق رائے استعمال کرے گا تو پھر ایک فائنل پکچر سامنے آتی ہے. سو اس کی ووٹ دینے کے اوپر آپ تھوڑا سا اس کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کریں. دیکھیں, اللہ رب العزت کی ذات انسان کو مختلف ادوار میں مختلف مواقع دیتے ہیں. آپ کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے, اور خصوصی طور پہ جب آپ کے پاس ووٹ کا اختیار ہوتا ہے تو آپ نے اپنا نمائندہ الیکٹ کرنا ہے. نہ صرف اپنی بہتری, اپنے اہل علاقہ کی بہتری, اپنے پورے حلقے کی بہتری کے لیے یو ہیو ٹو میک ڈیسیجن اینڈ ٹیک ڈیسیجن کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے, اپنا ووٹ, اپنا بھی حق استعمال کرنا ہے, اور دوسروں کو قائل کیجیے کہ اگر آپ علاقے کی, ابھی میں نے جیسا آپ کو مثال دی, ہمارے کچھ وارڈ نمبر 6 کے ایریاز ہیں جہاں پہ شاید ان کو ووٹ اگر بلدیاتی لحاظ سے دیکھیں, چونکہ جو ضروریات ہیں, جو سہولیات ہیں ان سوسائٹیز کے پاس موجود ہیں, لیکن ان کو پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں فار سیک آف ہیومینٹی آپ ووٹ کاسٹ کریں, فار سیک آف کمیونٹی آپ ووٹ کاسٹ کریں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ یہ جو 7-8 علاقے میں نے پہلے بھی ان کا نام لیا, ڈوگ کلور سے لے کے ڈوگ جمعہ سے لے کے مبارک لین آپ دیکھ لیں, سکندر ٹاؤن, نئی آبادی, کٹانا, یہاں پہ آپ کی بنیادی ضروریات کا فقدان ہے. یہاں پہ آپ اگر دیکھیں گے تو پختہ گلیاں تو دور کی بات ہے, ابھی تک یہاں پہ گلیاں پکی نہیں ہو سکے, سیوریج سسٹم ایگزسٹ نہیں کر رہے, ڈسپنسری موجود ہی نہیں ہے سرے سے, آپ کے یہاں پہ پرائمری اسکول موجود نہیں ہے. تو آپ نے اگر ووٹ کرنا ہے اور اپنی بہتری چاہتے ہیں, حلقے کی بہتری چاہتے ہیں, اپنے معاشرے کے خیر خواہ ہیں, تو یو ہیو ٹو کم آؤٹ اینڈ یو ہیو ٹو میک, آپ نے ڈیسیجن لینا ہے اور آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے, اور ووٹ کاسٹ کریں اس نمائندے کو خصوصی طور پہ جو آپ کے درمیان ہر وقت موجود ہیں, آپ کی بہتری کے لیے, آپ کی بھلائی کے لیے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ذیشان صاحب.